آپ نہیں جانتے کہ آپ کا درود بھی پیش ہوتا ہے اور آپ کا انداز بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو انداز بھی ادب والا ہونا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے تو بادب ہو کر ایک بار بآواز بلند درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے خطیب تشریف فرمائے، شاید اس کے بعد 2 خطاب اور بھی ہونے ہیں، آپ خطاب فرما چکے ہیں، سماعت بس 2-4 باتیں یعنی 10 سے 15 منٹ کے اندر میں نے اپنے گفتگو ختم کرنی ہے۔ اس محفل کا جو تعلق ہے وہ ایصال ثواب سے ہے، جناب مولوی برکت علی انصاری صاحب اور ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے، اور یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے۔ اصول یہ ہے کہ الدعاء ینفع الاموات، دعا مردوں کو نفع دیتی ہے، دعا مردوں کو نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع دے، فائدہ دے، اور دعا مردوں کو فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے۔ اب یہ اصول بیان ہو گیا کہ آپ کوئی بھی عبادت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا اس عبادت ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ اب یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، تیجا کہہ دو، 40واں کہہ دو، عرس کہہ دو، 11ویں شریف کہہ دو، تو بہرحال کوئی بھی عبادت کر کے رب سے یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور اپنی عبادات کا ثواب جس کو چاہے ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی ایسی محفل میں آئے تو کچھ عبادت پڑھ کر کے، کچھ کلمہ شریف پڑھ کے، جو اللہ نے توفیق دی ہے کچھ نیکی کر کے آنی چاہیے، تاکہ ہم خالی آ کے بیٹھ کے نہ چلے جائیں، کچھ نیکی جس کے لیے آ رہے ہیں اس کو بھی تو کام آ سکے نا۔ خالی دنیا دار تو دیکھیں گے، اب مردے کو تو ہماری نیکی کا فائدہ ہوگا، تو کم از کم راستے میں چلتے ہوئے ویسے نہ موقع ملے، جب گھر سے نکلیں ایسی محفل میں تو راستے میں کلمہ شریف کا ورد کم از کم کرتے آیا کریں، یا درود شریف پڑھتے ہوئے، تاکہ اس نیکی کا ثواب بھی جس مردے کے لیے مسجد کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ثواب اس کو بھی پہنچا دیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ میری بخشش فرما۔ پہلے اپنی بخشش کی دعا منگوائی جا رہی ہے کہ پہلے اپنی بخشش کی دعا مانگو، پھر والدین کی دعا مانگو۔ والدین کو مؤخر کیوں کر دیا؟ پہلے اپنی بخشش کی دعا کیوں منگوائی جا رہی؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، پہلے اپنی بخشش مانگو، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اپنے گناہ معاف کروا کے پھر رب سے والدین کی بخشش کی دعا مانگو۔ جب اپنے گناہ معاف ہو جائیں گے دعا زیادہ قبول ہو جائے گی، سبحان اللہ، قبولیت زیادہ ہوگی۔ اس لیے پہلے اپنی بخشش کی مانگو، اے اللہ مجھے معاف کر، جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اب جو دعا مانگے گا رب قبول فرما لے گا، اس لیے پہلے فرمایا اپنی بخشش مانگو۔ بہرحال میں نے ایک والدین کے بارے میں 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ اولاد کے کیا حقوق ہے، والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، احترام کرو، اور اولاد کو ادب سکھاؤ۔ 2 چیزیں فرمائی حضور نے۔ عموماً ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، اور یہی حکم ہے، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کا احترام کرو۔ امر کا صیغہ ہے، اور عموماً امر وجوب کو چاہتا ہے، یعنی یہاں پر یہ بات لازم ہو گئی اپنی اولاد کو احترام سکھانا اور ادب سکھانا۔ اب احترام کا مطلب کیا ہے؟ کیسے سکھائیں؟ کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں، بچہ چھوٹا ہے تو ایسے الفاظ کا چناؤ کریں، ایسی گفتگو کریں، کیونکہ جو آپ کے الفاظ ہوں گے، جو انداز ہوگا، بچوں نے وہی آگے اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم چھوٹا سمجھ کے ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو مہذب نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے بچہ ہے ابھی کوئی بھی کہہ لے، تو سے بات کریں گے،
جو اور ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو تہذیب کے خلاف ہوں گے، اب بچے کے کانوں نے وہی الفاظ سنے ہوں گے، بڑا ہو کے وہی استعمال کرے گا۔ اس لیے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، یعنی جب گھر کے اندر گفتگو کرو تو اس انداز میں کرو کہ تاکہ آپ کی اولاد بڑی ہو کے اگر بڑوں کا ادب کرنا سیکھ جائے۔ اس کے لیے والدین کی والد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور والدہ کی بھی ہوتی ہے، آگے جا کے بات کروں گا۔ اس حدیث سے علماء نے لکھا ہے کہ والد کی ذمہ داری میں سب سے پہلی یہ بات ہوتی ہے، اب عورت کا جو انتخاب کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں نکاح کے لیے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں ام، اور ام کا معنی ہوتا ہے اصل، یعنی ماں بچے کے لیے اصل ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ ماں بچے کی بنیاد ہے۔ تب جن ماؤں کی گود میں بے شرمی ہو، فحاشی ہو، مائیں بے نمازی ہوں، مائیں دین کی تعلیمات سے دور ہوں گی، وہ ایسے ہیں جیسے بنجر زمین، تو بنجر زمین سے کانٹے تو اگ سکتے ہیں، گھاس پھوس تو اگ سکتا ہے، بنجر زمین سے پھولوں کی امید کرنا بیکار بات ہے، پھولوں کی امید کرنا بے سود ہے۔ کہا دیکھو ماں کیسی انتخاب کر رہے ہو، اگر ماں بنجر زمین جیسی لاؤ گے تو اولاد کو پھول جیسا، اس کا چاہنا کہ میری اولاد پھولوں جیسے بنی، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ اگر اولاد پھولوں جیسی چاہیے تو دیکھو زمین کا انتخاب کیسا کر رہے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کر دی، میرا بیٹا نافرمان ہے۔ آپ نے بلایا، اس نے جواب دیا کہ میرے والد سے پوچھے اس نے میرے لیے ماں کا انتخاب کیسے کیا تھا۔ ایک لونڈی سے میرے والد نے نکاح کر دیا۔ اگر کوئی اعلیٰ خاندان کی ماں ہوتی، کوئی دینی تعلیمات والی میری ماں مجھے سکھاتی، جب ماں کا انتخاب ہی ایسا جس کو خود علم نہیں ہے تو مجھے کیا سکھائے گی۔ تو ماں کا انتخاب فرمایا حسن کی وجہ سے نہ کرو، مال کی وجہ سے نہ کرو، حسن سیرت۔ آپ دین کو دیکھو، جتنی زیادہ دین دار لاؤ گے اتنی تمہاری اولاد اچھی پیدا ہوگی۔ فاروق اعظم کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، اب گشت فرما رہے ہیں، ایک گھر سے ماں بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اور توجہ فرمائیے گا۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ کیا ملا دو؟ ماں بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کوئی دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، خالق تو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم امیر المومنین ہے، گفتگو سن رہے ہیں، گھر گئے، صبح کا پتہ کروایا کہ جاؤ اس بچی کا رشتہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ کنواری ہے کہ شادی شدہ ہے۔ پتہ چلا ابھی شادی ہونی، اپنے بیٹے کا رشتہ طلب کر لیا۔ رشتہ طلب کیا تو پھر ان کی اولاد سے عمر بن عبدالعزیز جیسی اولاد پیدا ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو بنجر زمین کانٹے تو اگا سکتی ہے، گلاب کے پھولوں کی توقع رکھنا اس سے بیکار ہے۔ اس لیے کہا نفرتوں کے نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا۔ نفرتیں محبتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ نفرتوں کے نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو بھی دیکھیں، والد کا کردار کیا تھا؟ ایک سیب کھا لیا، چلتا ہوا پانی میں بہہ رہا ہے، پھر خیال آیا پتہ نہیں کس کا ہوگا، اس کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، اور ماں وہ تھی اس لیے غیر محرم کو دیکھا نہیں، سونے کسی بات کی نہیں، کئی بار چل کے نہیں۔ جب ماں باپ ایسے اعلیٰ کردار کے تھے تو بیٹے سیدنا غوث اعظم جیسے پیدا ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، ایک بیل کے پیچھے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بیل کہتے ہیں عبدالقادر آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اب واپس گھر تشریف لاتے ہیں، والدہ سے اجازت مانگتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، واقعہ سناتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے
40 दीनार दिए, 80 दीनार विरासत में थे जो आपके वालिद छोड़ के गए थे, 40 इनको दे दिए, 40 इनके भाई के लिए रख लिए। विरासत बराबर, बाप की विरासत में कोई तफरीक नहीं, लेकिन जो मकाम सैयदना गौस आज़म को मिला वो दूसरे भाई को नहीं मिला। ये विलायत, ये इल्म, ये रब की अता होती है। ज़रूरी नहीं दो हों तो सारे एक जैसे होंगे, भाई तो गौस आज़म के हैं, लेकिन जो मकाम गौस आज़म को भाई को नहीं मिला। विरासत में सब पूरा मिला। माँ ने कहा बेटा जाओ, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। माँ ने क्या कहा? झूठ नहीं बोलना। सारे बोल दो, माँ ने क्या फरमाया? झूठ नहीं बोलना। एक है तालीम, एक है तरबियत। मैं और आप ही औलाद से कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोल, ये तालीम है। पर मैं बेटा झूठ नहीं बोलना। डाकू आ गए, पूछा कुछ है? कहाँ? 40 दीनार है, माँ ने सिए है, ये देखो यहाँ। निकाला तो निकल गया। कहा झूठ क्यों नहीं बोला? कहा माँ ने कहा था बेटा झूठ नहीं बोलना। परेशान। कि बच्चा माँ का कहना मान रहा है, माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा, हम अपने रब की नाफरमानी करते हैं। ये है तालीम और तरबियत। हमारा मयार क्या है? औलाद को कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है। बेटा झूठ नहीं बोलो, और ख़ुद कितनी बार वालिदैन के औलाद के सामने झूठ बोल रहे हो। हालांकि आपको हमें पता होना चाहिए, अब बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है और हम नहीं दे सकते, वादा करें तो ये भी झूठ कहलाएगा। अगर उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, चीज़ दिलवा सकते हैं तो वादा करें, अगर नहीं दिलवा सकते ऐसी चीज़ का वादा ना करें। हराम से बचाएं औलाद को। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला में छोटे से बच्चे हैं, खजूरों का ढेर है, एक खजूर उठाई मुंह में डाल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, हुजूर तशरीफ ले गए और इमाम हसन कहते हैं हुजूर ने खजूर लुआब समेत मेरे मुंह से निकाल दी। खजूर नहीं, खजूर के साथ सारा लुआब भी निकाल दिया। फरमाया ये सदका अहले बैत पे हराम है। हुजूर बचपन से फरमा रहे हैं कि हराम से बचना है। हम कहते हैं छोटा है, बड़ा किसी, नहीं छोटा, अभी से सिखाना है सब कुछ। अभी से सिखाएंगे, हराम से बचाएंगे तो आगे जाके औलाद हराम से बचेगी। अगर हमने हराम से न बचाया तो वह सारा असर औलाद में पड़ेगा और फिर औलाद नेकी की तरफ नहीं आएगी, तो उसके ज़िम्मेदार भी वालिदैन होंगे। इसलिए हमें सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला की सीरत से ये सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत, आप वली अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल करने के बाद पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी। तो सबसे पहले हमें इल्म दीन की तरफ आना चाहिए, और इल्म दीन पढ़ाएंगे, दीन की मालूमात देंगे तो आगे औलाद हमारे लिए दुआएं करेगी। और हम अगर दीन की तालीम ही नहीं दिलवाएंगे, ना कुरान पढ़वाएंगे, ना नमाज सिखाएंगे, तो फिर औलाद हमारे लिए दुआएं नहीं करेगी। अगर अपनी फ़िक्र चाहिए तो फिर औलाद को नेकियों की तरफ आना होगा, उनको दीन की तरफ लाना होगा, ताकि हमारी औलाद दीन सीख कर और हम सब के लिए दुआएं भी कर सके। और सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात ने तौबा का बड़ा अहम तसव्वुर है। आप तसव्वुर देते हैं तौबा, बस आखिरी बातें कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं हर शख्स पर तौबा फ़र्ज़ ऐन है। हर शख्स पर तौबा क्या है? जिसे नमाज फ़र्ज़ ऐन है, सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु फरमाते हैं हर शख्स पर तौबा फ़र्ज़ ऐन है। फरमाते हैं क्योंकि कोई इंसान है जो गुनाहों से न बचा हो। किसी की आँख ने गुनाह किया होगा, किसी के कान ने गुनाह किया, पर मैं नहीं किया तो दिल ने गुनाह किया होगा। पर मैं अगर दिल ने गुनाह न भी किया हो तो शैतानी वसवसे आए होंगे। जब वसवसे आए होंगे तो अल्लाह की याद से गफलत पैदा होगी। पर मैं ये भी न था, इससे भी आला दर्जा था, तो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की सही मार्फत न हासिल की होगी, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की मार्फत में कोताही की होगी, इससे भी तौबा फ़र्ज़ है हर शख्स पर। अब तौबा का क्या है, तसव्वुर क्या है, मुख्तसर कर रहा हूँ। पर मैं जिस दिन से बालिग हुआ है उस दिन से जब तौबा करा, देख तेरी ज़िंदगी कितने लम्हात गुजर गए, कितने साल गुजर गए, उसमें नमाज़ें पढ़ी हैं या नहीं, कितनी नमाज़ें छोड़ दी, कितनी बग़ैर वज़ू के पढ़ी, कितनी बग़ैर शराइत के पढ़ी, कितनी नाक़िस पढ़ी। इसलिए तमाम इबादत का एहतिसाब करो और फिर एक एक करके पढ़ना शुरू कर दो।
جتنی نمازیں چھوڑی تھی دوبارہ پڑھنا شروع کرو. توبہ جب کر رہے ہو، جب عبادات مکمل ہو گئی، اب دیکھو گناہ کیا کیا کیے تھے جب سے بالغ ہو گئے تھے. آنکھ نے کیا گناہ کیے، کان نے کیا گناہ کیے، زبان نے کیا گناہ کیے، دل نے کیا گناہ کیے، باقی اعضاء نے کیا. گنو وہ کیسے یاد آئیں گے؟ فرمایا ان لوگوں کے جن کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کے ان کو یاد کرو. کن کن سے ہماری دوستیاں تھیں، کن کن کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کرتے تھے. جن جگہوں پہ بیٹھ کے گناہ کرتے تھے ان جگہوں کو یاد کرو. فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا، ان کو یاد کرو. پھر توبہ کرو. پھر وہ حقوق اللہ سے تعلق ہے یا حقوق العباد سے ہے؟ زنا کیا، غیر محرم کو دیکھا، بغیر وضو قرآن کو چھوا ہے، یہ گناہ ہے تو اللہ سے معافی مانگو. اور جتنی شوق سے گناہ کی طرف جاؤ تو اس سے بڑھ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ. شراب پیتے تھے، اب شراب کی جگہ حلال چیزیں پینا شروع کر دو. گانے سنتے تھے، اسی جگہ قرآن سننا شروع کر دو. بغیر وضو کے مسجد میں چلے گئے تھے، بغیر غسل کے جو ایسی حالت میں، اب مسجد میں عبادت بھی کرو اور اعتکاف کی نیت بھی کرو. مطلب اس کا بدل کا ہو، جیسا گناہ تھا بدلے میں اسی نیکی لاؤ. یہ سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات ہیں. آخری بات یہ ہے کہ یا مسکین، آپ فرماتے ہیں مسکین اپنے آپ پر رو. فرماتے ہیں کہ اگر تیرا بچہ فوت ہو جائے تو تجھ پر قیامت گزر جاتی ہے. بچہ فوت ہو جائے تو قیامت گزر جاتی ہے. اور جب تیرا دین مرتا ہے تو تجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. دین مر جائے، فوت ہو جائے تو تجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اپنے آپ پر رو. اور ایک بزرگ تو یہاں تک کا فرمانا ہے اگر تمہاری مرغی گم ہو جائے یا مر جائے تو تمہیں افسوس ہوتا ہے، لیکن تمہاری نماز چھوٹ جائے تو تمہیں افسوس نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا. اس لیے ان موقعوں میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں. اللہ رب العزت مجھ کو نگار سے آکار کو آپ حضرات کو اپنے مقصد اعجاز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کی سارے صاحب کی یہ محفل ہے، اللہ جتنی بھی نیکی ہوئی اس کی برکت سے ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند